رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ کراچی کی ایک بلند و بالا عمارت ریویو ریجنسی تقریباً خاموش ہو چکی تھی۔ راہداریوں میں بس ایئر کنڈیشن کی بنباہٹ اور کہیں دور کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ علی جو اس عمارت کی 14ویں منزل پر رہتا تھا، دفتر سے دیر سے لوٹا تھا، ہاتھ میں لیپ ٹاپ بیگ، تھکے ہوئے قدم اور چہرے پر ہلکی سی چڑچڑاہٹ۔ لفٹ کے سامنے پہنچا تو دیکھا کہ بتی ہلکی ہلکی چھلملا رہی ہے، جیسے بوجھ سے سانس لے رہی ہو۔ وہ بھائی، آج پھر لفٹ خراب نہ ہو جائے، وہ بڑبڑایا اور بٹن دبایا۔ لفٹ کی گھنٹی بجی، ٹنگ، دروازہ کھلا تو اندر ایک شخص پہلے سے موجود تھا۔ سفید شرٹ، کالے پینٹ، بالوں میں ہلکی سفیدی اور چہرے پر غیر معمولی سکون۔ 14ویں منزل، اس شخص نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں آپ 12ویں؟ لفٹ بند ہوئی اور اوپر کی طرف حرکت شروع ہوئی۔ سناٹا تھا، بس مشین کے چلنے کی ہلکی کرر کی آواز۔ آپ یہاں کے رہائشی ہیں؟ علی نے بات شروع کی۔ پہلے مطلب 6 سال پہلے اسی بلڈنگ میں رہتا تھا، مگر اب واپس آیا ہوں کچھ لینے۔ علی نے حیران ہو کر دیکھا۔ کچھ لینے؟ کیا؟ وہ شخص مسکرا دیا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب خالی پن تھا۔ لفٹ جھٹکے سے رک گئی۔ علی کا دل دھک سے رہ گیا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ بتی ایک لمحے کو بجھ گئی، پھر مندب سے چل اٹھی۔ لفٹ 10ویں منزل کے بیچوں بیچ پھنس چکی تھی۔ ارے جنریٹر تو چل رہا ہے، پھر یہ کیوں رک گئی؟ علی نے بیل دبائی، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ شخص خاموش کھڑا تھا، جیسے اسے یہ سب معلوم ہو۔ آپ پریشان مت ہو، میں نے پہلے بھی اسے دیکھا ہے، چند منٹ میں ٹھیک ہو جائے گی۔ علی نے خود کو تسلی دی۔ چند منٹ؟ وہ شخص ہلکا سا ہنسا۔ کبھی کبھی کچھ منٹ سالوں میں بدل جاتے ہیں۔ علی چونک گیا۔ کیا مطلب؟ یہ لفٹ ہمیشہ 2 لوگوں کو اوپر لے جاتی ہے، مگر واپس ایک ہی آتا ہے۔ علی کے ہاتھ سے بیگ تقریباً چھوٹ گیا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ کاش یہ مذاق ہوتا۔ پھر اس نے جیب سے ایک پرانی چابی نکالی، زنگ آلود مگر کسی خاص دروازے کی۔ میں اس لفٹ میں 6 سال پہلے گیا تھا اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن واپس صرف میں آیا۔ لفٹ دوبارہ جھٹکے سے ہلی، بتی ایک دم بجھ گئی، اندھیرا چھا گیا۔ او یار، روشنی کہاں گئی؟ علی نے موبائل کی فلیش آن کی۔ روشنی پھیلی تو وہ شخص سامنے نہیں تھا۔ ہیلو، کہاں گئے آپ؟ بس خاموشی۔ پھر اچانک کسی نے لفٹ کی چھت پر سے ہلکی دستک دی، ٹھک ٹھک۔ علی نے اوپر دیکھا، فلیش لائٹ چھت پر پڑی، وہاں کسی کے انگلیوں کے نشان جیسے ہل رہے تھے۔ کون ہے؟ اس نے چیخ کر کہا۔ نیچے سے ایک آواز آئی، میں ہوں تمہارے پیچھے۔ علی نے فوراً پلٹ کر دیکھا، لفٹ خالی تھی، لیکن زمین میں کچھ پڑا تھا، وہی زنگ آلود چابی، اور لفٹ کے بٹن پر خود بخود ایک نئی منزل روشن ہوئی، بیسمنٹ 3 B3، جو عمارت کے نقشے پہ تھی ہی نہیں۔ لفٹ دھیرے دھیرے نیچے جانے لگی اور علی کے کانوں میں ایک ہی جملہ گونجتا رہا۔ لفٹ میں 2 لوگ داخل ہوئے، مگر باہر ایک ہی نکلا۔ لفٹ نیچے جا رہی تھی کسی اندیکھے بوجھ کے ساتھ۔ ہر منزل سے گزرتے وقت ہلکی سی کچ کی آواز آتی، جیسے کوئی دھات اپنی روح گھسیٹ رہی ہو۔ علی کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ یہ بیسمنٹ 3 کہاں سے آ گئی؟ عمارت میں تو صرف 2 بیسمنٹ ہیں۔ لفٹ کا بٹن سرخ رنگ میں چمک رہا تھا، B3، اور بتیوں کی مدھم روشنی علی کے چہرے کو بھوت جیسا بنا رہی تھی۔ لفٹ رک گئی، دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ سامنے اندھیرا تھا، اتنا گہرا کہ روشنی اس میں نکل جاتی تھی۔ علی نے موبائل کی فلیش آن کی۔ روشنی نے دیواروں پر عجیب نشان دکھائے، جیسے کسی نے ناخنوں سے خراشیں ڈال رکھی ہوں۔ فرش پر پانی یا شاید خون جیسی سرخ رطوبت کے دھبے تھے۔ یہ جگہ آخر ہے کیا؟ وہ بڑبڑایا۔ لفٹ کے باہر قدم رکھتے ہی پیچھے دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ علی نے پلٹ کر دیکھا، لفٹ کا بٹن پینل غائب تھا، جیسے دروازہ دیوار میں بدل گیا ہو۔ اب صرف ایک ہی رادری تھی، لمبی تاریک اور خاموش۔ دور کہیں بلب مدھم سی جھلک دے رہا تھا۔ علی نے ہمت کر کے چلنا شروع کیا۔ قدموں کی آواز خالی رادری میں گونجنے لگی، ٹک ٹک ٹک۔ ہر دیوار پر ایک ہی جملہ خون میں لکھا تھا، واپس مت جانا۔ دل میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ یہ سب خواب ہے، بس خواب۔ وہ خود کو دلاسا دے رہا تھا۔ پھر اسے ایک دروازہ دکھائی دیا، زنگ آلود لوہے کا دروازہ، جس پر نمبر لکھا تھا 1204۔ وہ چونک گیا، یہ تو میرا اپارٹمنٹ نمبر ہے۔ اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا، سرد گیلا اور کسی دھڑکتے دل جیسا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر اندھیرا۔ علی نے موبائل کی روشنی پھیلائی۔ سامنے اس کا اپنا کمرہ تھا، وہی صوفہ، وہی ٹیبل، وہی دیوار پر گھڑی۔ یہ ممکن نہیں۔
پھر اس کی نظر میز پر پڑی۔ وہاں ایک تصویر فریم میں رکھی تھی اور وہ ایک عورت مسکراتے ہوئے، لیکن تصویر کے شیشے پر خون سے لکھا تھا، میں واپس آ گئی ہوں۔ علی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ تو میری بیوی ہے فریحہ، لیکن وہ تو… اس سے پہلے کہ جملہ مکمل ہوتا، کمرے کے اندر سے ہلکی سی ہنسی سنائی دی۔ علی، آواز نرم مگر لرزہ خیز تھی، تم واپس آ گئے؟ علی نے سانس روک کے چاروں طرف دیکھا۔ فریحہ، تم کہاں ہو؟ میں وہیں ہوں جہاں تم نے مجھے چھوڑا تھا۔ آواز اب کچن کی سمت سے آئی۔ علی نے روشنی ادھر کی۔ کچن کا دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھا، دروازہ کھولا، اندر کوئی نہیں، صرف ایک چمکتا ہوا لفٹ کا بٹن پینل میز پر پڑا تھا، پینل پر صرف ایک بٹن چوتا۔ علی نے جھک کر دیکھا، پینل کے نیچے کسی نے خون سے لکھا تھا، ایک بار دباؤ اور سب واپس آ جائے گا۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے بٹن دبایا، کمرہ ہلنے لگا، دیوار پر دراڑیں پڑنے لگی اور ایک دم سب کچھ اندھیرے میں غرق ہو گیا۔ جب روشنی واپس آئی، علی دوبارہ لفٹ میں تھا، مگر اب اس کے برابر کوئی کھڑا تھا۔ سفید شرٹ، کالی پینٹ والا وہی آدمی مسکراتا ہوا۔ کہا تھا نا، یہ لفٹ ہمیشہ دو کو لے جاتی ہے مگر واپس ایک ہی لاتی ہے۔ لفٹ کی بتی پھر بجھی، بس چیخ سنائی دی اور پھر خاموشی۔ دروازہ کھلا، صرف ایک آدمی باہر نکلا، چہرہ پرسکون اور ہاتھ میں وہی زنگ آلود چابی۔ رات کے 12:30 بج چکے تھے۔ ریور ویو ریجنسی کے گارڈ روم میں سعید چائے کا کپ لیے نیم سویا بیٹھا تھا۔ سی سی ٹی وی مانیٹر پر بس لفٹ کے اشارہ ٹمٹا رہے تھے۔ اچانک لفٹ کے الارم کی آواز آئی، ٹنگ۔ سعید چونک گیا۔ مانیٹر پر لفٹ کا دروازہ کھلتا دکھائی دیا اور اندر سے علی نکلتا ہوا نظر آیا۔ ارے صاحب، اتنی رات کو کہاں پھنس گئے تھے؟ سعید بھاگ کر آگے آیا، مگر جیسے ہی علی کے چہرے پر روشنی پڑی، سعید کے قدم رک گئے۔ علی کے چہرے پر وہی خالی سا سکون تھا، آنکھوں میں روشنی نہیں، صرف گہری سیاہی۔ سب ٹھیک ہے؟ سعید نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، علی نے مسکراتے ہوئے کہا، بس ذرا نیچے جا کر کچھ لے آیا ہوں۔ سعید کو اس کے لہجے میں کچھ عجیب لگا۔ نیچے بیسمنٹ 3 میں؟ علی کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ تمہیں کیسے پتا وہاں کیا ہے؟ کیا مطلب صاحب؟ وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، عمارت میں صرف 2 بیسمنٹ ہے۔ علی کچھ دیر سے گھورتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، ہر عمارت کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جو نقشے میں نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا باہر نکل گیا۔ سعید کے بدن میں چھرچری سے دوڑ گئی۔ اس نے فوراً سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھی۔ لفٹ میں علی تنہا داخل ہوا تھا، مگر جب وہ نکلا تو لمحے بھر کے لیے فوٹیج میں 2 سائے نظر آئے، ایک علی کا، دوسرا دھندلا مگر انسانی شکل کا۔ یا اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ سعید نے باقی گارڈ کو بلانے کی کوشش کی، مگر فون کی لائن مردہ تھی۔ اس لمحے لفٹ دوبارہ ٹنگ کی آواز کے ساتھ کھلی۔ دروازے کے اندر اندھیرا، مگر اندر کسی کے چلنے کی آوازیں۔ سعید نے فرش لائٹ اٹھائی، کون ہے وہاں؟ کوئی جواب نہیں، بس دھیمی سرگوشی، میں واپس آ گئی ہوں۔ سعید کے ہاتھ سے لائٹ گر گئی، لفٹ کے دروازے بند ہونے لگے۔ اس نے بھاگ کر ہاتھ آگے بڑھایا، مگر دروازے بند ہو گئے۔ اگلے لمحے لفٹ کی اسکرین پر نمبر چمکا، P3۔ ناممکن، سعید نے چیخ کر کہا۔ اس نے لفٹ کا کنٹرول پینل کھولا، لیکن وہاں B3 کا بٹن موجود ہی نہیں تھا۔ ابھی وہ کچھ سمجھنے کی کوشش کر ہی رہا تھا کہ پچھلی چادری سے کسی کے جوتوں کی ٹک ٹک سنائی دی۔ علی واپس آ رہا تھا۔ صاحب، آپ دوبارہ؟ مگر آپ تو ابھی باہر گئے تھے نا؟ علی رکا اور مسکرا دیا۔ میں باہر گیا تھا جی، 5 منٹ پہلے ہی تو نکلے تھے۔ علی کے ہونٹوں پر عجیب سی ٹیڑھی مسکراہٹ آئی، شاید تم نے کسی اور کو دیکھا ہو۔ اس کے بعد وہ لفٹ کی طرف بڑھا۔ سعید کے پیچھے سے دیکھنے پر لگا جیسے وہ چل نہیں رہا، پھسل رہا ہو۔ اس کے قدم زمین سے چھو نہیں رہے تھے۔ لفٹ کا دروازہ خود بخود کھلا، علی اندر گیا اور دروازہ بند ہوا۔ بتیوں کی جھمجھلاہٹ کے بعد اسکرین پر ایک بار پھر وہی نمبر ظاہر ہوا، P3۔ سعید کام گیا۔ اس نے جلدی سے مانیٹر کی فوٹیج ریوائنڈ کی اور جو اس نے دیکھا، اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ گر گیا۔ جب علی لفٹ میں داخل ہوا، اس کے چہرے کی جگہ فریم میں کسی عورت کا چہرہ ابھرتا تھا، فریحہ۔ پھیکی مسکراہٹ، مردہ آنکھیں اور ہونٹوں پر ایک ہی جملہ، اب تمہاری باری ہے۔ اس لمحے لفٹ کی بتی بجھی، پوری عمارت میں بجلی چلی گئی اور گارڈ روم کے اسپیکر سے صرف ایک آواز سنائی دی، ٹنگ۔ لفٹ رک گئی تھی۔ دروازہ کھلا، اندر صرف ایک سایہ باہر نکلا۔ سعید نے ہمت کر کے لائٹ ماری۔ وہ علی نہیں تھا، بلکہ کوئی ایسا جو بالکل علی جیسا دکھتا تھا، مگر آنکھوں میں انسانیت کی رمق بھی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی زنگ آلود چابی تھی اور اس نے ہولے سے کہا، اب لفٹ کسی اور کو بلائے گی۔ صبح کے 8 بجے ریور ویو ریجنسی کے رہائشی معمول کے مطابق جاگ چکے تھے، مگر عمارت کے ماحول میں کچھ بدلا ہوا تھا۔ گارڈ سعید غائب تھا،
اس کا کمرہ خالی ملا جائے گا، کب الٹا گرا ہوا CCTV مانیٹر بند اور دیوار پر خون سے لکھا ایک ہی جملہ، لفٹ نے اسے چن لیا۔ رہائشیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ یار یہ کیا چکر ہے؟ سعید کہاں گیا؟ پچھلی رات تو لفٹ کی چیخ کی آواز سنائی آئی تھی، میں نے خود سنی۔ پھر وہ علی بھی غائب ہے نا؟ ہاؤسنگ کمیٹی کے سربراہ ناڈے نے سب کو تسلی دی، یہ بس بجلی کے مسئلے کی وجہ سے ہوا ہوگا، میں لفٹ چیک کروا لیتا ہوں۔ لیکن جب وہ لفٹ کے سامنے پہنچا تو کچھ لمحوں کے لیے پاؤں خود بخود رک گیا۔ لفٹ کے دروازے پر کسی نے ناخنوں سے خراش ڈال رکھی تھی اور بیچ میں خون کے نشان تھے، جیسے کسی نے باہر نکلنے کی کوشش کی ہو۔ نادر نے ہچکچاتے ہوئے بٹن دبایا، ٹنگ، دروازہ کھلا۔ اندر کسی نے دیوار پر کچھ لکھ رکھا تھا، B3۔ یہ تو عمارت میں ہے ہی نہیں، وہ بڑبڑایا۔ پھر موبائل نکال کر بلڈنگ کے نقشے کی تصویر کھولی۔ نقشے میں صرف B1 اور B2 درج تھے۔ اس نے لفٹ میں قدم رکھا، بتی مدھم سے روشنی ہوئی، لفٹ بند ہوئی اور اوپر جانے کے بجائے نیچے کی سمت ہلی۔ نمبر گھٹنے لگے، B1 B2 اور پھر ایک لمحے کو اسکرین خالی ہو گئی، پھر ظاہر ہوا B3۔ نادر کا سانس رک گیا، یہ ممکن نہیں۔ دروازہ کھلا، سامنے ایک دھند بھری راہدری، فرش پر پانی ٹپکنے کی آوازیں اور دیواروں پر کسی عورت کے قہقہے کی بازگشت۔ کون ہے؟ کوئی ہے یہاں؟ اس نے آواز لگائی۔ اندھیرے میں ایک مدھم روشنی ابھری۔ ایک عورت سفید لباس میں کھڑی تھی، بال چہرے پر بکھرے ہوئے اور ہاتھ میں زنگ آلود چاپی۔ آپ کون ہیں؟ نادر نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ میں وہ ہوں جسے لفٹ نے پہلے چنا تھا، اس کی آواز سے کسی گہرے کنویں سے آ رہی ہو۔ تم کیوں آئے ہو یہاں؟ میں تو بس چیک کرنے آیا تھا کہ لفٹ نہیں بلاتی جب تک تم خود نہ چاہو۔ لفٹ تمہیں نہیں بلاتی جب تک تم خود نہ چاہو، وہ مسکرائی۔ لیکن اب تم آ گئے ہو۔ نادر کے پیچھے لفٹ کا دروازہ بند ہو گیا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر زمین جیسے چپک گئی ہو۔ عورت قریب آئی، آنکھوں میں گہرے سیاہ کڑے اور ہونٹوں سے خون ٹپک رہا تھا۔ علی کہاں ہے؟ نادر نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ وہ اوپر ہے۔ اوپر؟ ہاں، اب وہ لفٹ ہے۔ نادر کے پاؤں تلے زمین ہل گئی، دیواروں سے سسکیوں کی آواز آنے لگی، چہار جانا بدنام چہرے ابھرنے لگے، کسی کے ہاتھوں میں چابیاں، کسی کے منہ میں چیخیں۔ عورت نے نادر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ جب لفٹ رکتی ہے، ایک کو باہر جانا ہوتا ہے، باقی نیچے رہ جاتے ہیں۔ میں واپس جانا چاہتا ہوں، وہ چلایا۔ واپس صرف ایک جاتا ہے۔ پھر اس کے ہونٹ کان سے لگے، اور وہ تم نہیں ہو۔ اس کے بعد لفٹ کی بتی بجھی، بس ایک چیخ اور پھر خاموشی۔ صبح 9:30 بجے لفٹ کے دروازے کے سامنے لوگوں کا ہجوم تھا۔ دروازہ خود بخود کھلا، اندر صرف ایک آدمی کھڑا تھا۔ بہت نادر جیسا لگتا تھا مگر اس کی آنکھوں میں وہی گہری سیاہی تھی اور ہاتھ میں زنگ آلود چابی۔ سب ٹھیک ہے نا نادر صاحب؟ کسی نے پوچھا۔ وہ مسکرایا، ہاں، لفٹ بالکل ٹھیک چل رہی ہے، بس کبھی کبھار خود کسی کو بلاتی ہے۔ پھر اس نے لفٹ کا بٹن دبایا، اسکرین پر B3 چمکا، لفٹ بند ہوئی اور اس پر کسی نے بھی ٹنگ کی آواز نہیں سنی۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ ریور ویو ریجنسی میں اب کوئی لفٹ استعمال نہیں کر رہا تھا۔ ساری عمارت میں وحشت کی فضا تھی۔ ہر کوئی کہتا رات کو لفٹ خود چلتی ہے، کوئی اس میں باتیں کرتا ہے اور کبھی کبھی وہ کسی کو نام لے کر بلاتی ہے۔ مینٹیننس کمپنی کے انجینئر کو بلایا گیا۔ ان میں سے ایک نوجوان احمد تھا، بہادر مگر حد سے زیادہ تجسس پسند۔ میں اس لفٹ کا راز نکال کر رہوں گا۔ اس نے سینے پر ہاتھ مارا، بھوت نہیں، کوئی برقی خرابی ہو گئی۔ دوپہر کے وقت وہ لفٹ کے کنٹرول روم میں داخل ہوا۔ سارے بٹن، تاریں، پینل سب عام لگ رہے تھے سوائے ایک کے۔ پچھلے حصے میں ایک پرانا بٹن پینل لگا ہوا تھا جس پر زنگ لگا ہوا تھا، اس پر B3 درج تھا مگر بجلی کی لائن اس نے کٹی ہوئی تھی۔ یہ تو کسی نے سالوں پہلے ہٹا دیا ہوگا، احمد نے سوچا۔ اس نے فائلیں کھنگالیں اور ایک پرانا ریکارڈ نکالا۔ اس پر لکھا تھا 2019 لفٹ حادثہ، بیسمنٹ 3، 2 افراد لاپتہ، نام علی رضا اور فریحہ علی۔ احمد کے ہاتھ کام گئے، یہی وہ لوگ ہیں۔ اسی وقت لفٹ کی گھنٹی بجی، ٹنگ، احمد چونک گیا، میں نے تو بٹن دبایا ہی نہیں۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، اندر روشنی مدھم مگر ہلکی سانسوں کی آواز۔ احمد کے قدم خود بخود آگے بڑھے۔ دروازہ بند ہوا، لفٹ نیچے جانے لگی، B1 B2 پھر خاموشی، اسکرین خالی ہو گئی، پھر ظاہر ہوا B3۔ احمد نے موبائل کی فلیش آن کی، لفٹ رک گئی، دروازہ کھلا، سامنے وہی خوفناک راہدری، وہی دیواروں پر ناخنوں کے نشان اور وہی آواز، تم بھی آ گئے۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کون ہو تم؟ سامنے آؤ۔ اندھیرے سے ایک جوڑا ابھرا، ایک مرد علی اور اس کے ساتھ وہی عورت فریحہ، دونوں کے چہرے ساکت اور آنکھوں میں صرف گہرائی۔ تم دونوں مردہ ہو؟ احمد نے کانپتے ہوئے کہا۔
علی مسکرایا۔ ہم زندہ ہیں مگر اس لفٹ کے اندر۔ لفٹ کے اندر مطلب؟ فریحہ آگے بڑھی۔ یہ لفٹ کبھی عام نہیں تھی، یہ ایک راہ ہے اوپر اور نیچے کی دنیا کے درمیان۔ جب یہ بنی تھی تب اس کی بنیاد کے نیچے ایک لاش دفن تھی۔ انجینئر نے کہا تھا جب تک اس کی روح کو سکون نہ دو لفٹ کبھی خاموش نہیں رہے گی۔ اور پھر ایک دن ہم نیچے پھنس گئے، لفٹ نے ہمیں اپنا بنا لیا۔ احمد نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ میں واپس جانا چاہتا ہوں۔ علی نے سر جھکایا۔ یہ لفٹ 2 کو لیتی ہے، 1 کو واپس بھیجتی ہے۔ تم واپس جا سکتے ہو اگر کسی اور کو بھیج دو۔ کیا؟ میں کسی کو مرنے نہیں دوں گا۔ فریحہ سے پر تم خود رہو گے۔ لفٹ کی بتی بجھی، بس چیخ سنائی دی، پھر اندھیرا۔ اگلی صبح بلڈنگ کے لفٹ کے سامنے لوگ جمع تھے، دروازہ کھلا، اندر صرف ایک شخص کھڑا تھا، احمد۔ سب ٹھیک ہے احمد بھائی؟ ہاں، اس نے مسکرا کر کہا۔ لفٹ اب بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک زنگارو چابی تھی۔ وہ چلتا ہوا باہر گیا اور لفٹ کا بٹن خود بخود روشن ہوا۔ P3 دروازہ بند ہونے لگا اور کسی نے دھیمی آواز میں کہا۔ لفٹ میں 2 لوگ داخل ہوئے مگر باہر ایک ہی نکلا۔ صبح کا وقت تھا، عمارت کے باہر ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق لگ رہا تھا سوائے لفٹ کے جو اب بھی کسی کے سانس لیتے وجود کی طرح خاموش کھڑی تھی۔ احمد جو پچھلی رات بیسمنٹ 3 سے واپس آیا تھا اب معمولی سا مختلف لگ رہا تھا، چہرہ سفید، آنکھوں میں بے رنگ سکون اور ہاتھ میں وہی رنگ آلود چابی۔ عمارت کا منیجر گھبرا کر بولا، احمد بھائی آپ ٹھیک ہے نا؟ سب پوچھ رہے تھے لفٹ میں کیا ہوا۔ احمد نے آہستہ سے مسکرا کر کہا، سب ٹھیک ہے، لفٹ اب کسی کو نہیں بلائے گی۔ پھر وہ سیدھا لفٹ کے دروازے کے پاس گیا۔ اس نے وہ چابی نکالی جو کبھی علی کے ہاتھ میں تھی اور لفٹ کے نیچے والے حصے میں ایک خفیہ لاک کھولا۔ تمہیں سکون دے رہا ہوں، اس نے سرخوشی کی۔ دروازہ خود بخود کھلا۔ اندر روشنی نہیں بلکہ سرخ دھند تھی۔ لفٹ کے اندر سے علی اور فریہ کے سائے ابھرے، دونوں خاموش مگر ان کے چہروں پر پہلی بار سکون تھا۔ لفٹ کے اندر سرخ دھند گھوم رہی تھی جیسے برسوں کے دکھ ہوا میں گھول رہے ہوں۔ فریہ نے سر جھکایا اور دھیمی آواز میں کہا، ہم اب آزاد ہیں احمد، تم نے وعدہ پورا کیا۔ احمد نے ایسا سر ہلایا، میں نے کچھ نہیں کیا، تم دونوں نے خود کو قربان کر کے سب ختم کیا ہے۔ علی مسکرایا، ایک ادھورا مگر پرسکون تبسم۔ لفٹ اب کسی کو نہیں بلائے گی جب تک کوئی اور اس چابی کو نہ چھوڑے۔ یہ کہتے ہی علی اور فریہ کے جسم روشنی میں تحلیل ہونے لگے، جیسے دھند آسمان میں اڑ گئی ہو۔ لفٹ کے اندر میں سے ایک نرم سی ہوا نکلی جو پہلی بار زندہ محسوس ہوئی۔ احمد نے چابی لفٹ کی فرش پر رکھ دی اور آہستہ دروازہ بند کر دیا۔ لفٹ کی لائٹس بند ہو گئیں، سب کچھ ختم ہو گیا لگتا تھا۔ وہ مڑا اور عمارت کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ بارش اب تیز ہو چکی تھی، زمین پر سے قدموں کے نشان پانی میں ڈوب رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اس نے ایک بہت بھاری بوجھ اتار دیا ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلا، لفٹ کے اندر ایک ہلکی سی ٹک کی آواز گونجی، جیسے کوئی زنگ آلود بٹن دبا گیا ہو۔ عمارت کا منیجر حیران ہو کر پیچھے مڑا۔ لفٹ کی اسکرین پر جو گھنٹوں سے بند تھی اچانک روشنی ہوئی۔ ڈسپلے پر صرف ایک حرف چمکا، B3۔ ڈسپلے پر صرف ہلکا سا حرف چمکا، B3، اور لفٹ آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگی۔ مینیجر نے گھبرا کر آواز دی، احمد بھائی آپ کا ٹول بیگ لفٹ کے پاس رہ گیا ہے۔ احمد نے سڑک پر رکتے ہوئے مڑ کر دیکھا، بارش کے قطروں میں اس کا چہرہ مدھم پڑ گیا تھا۔ پھر وہ دھیرے سے مسکرایا، آنکھوں میں وہی بے رنگ سکون، اور بولا، رہنے دو، اب میرا کچھ بھی ادھورا نہیں رہا۔ لفٹ نیچے جا چکی تھی اور اس کے بعد کسی نے اسے پھر اوپر آتے نہیں دیکھا۔ لفٹ میں 2 لوگ داخل ہوئے، باہر ایک ہی نکلا، مگر اس بار شاید وہ بھی انسان نہیں تھا۔